بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قرب و معرفت کیسے حاصل ہوئی۔ اللہ اور سیدنا بایزید بسطامی کے درمیان جو حجابات تھے، کیسے وہ حجابات اٹھے۔ تو آج انشاءاللہ اس موضوع سے ہم بہت کچھ اعلیٰ نکات معرفت سیکھیں گے، کیونکہ ہم تمام اہل طریقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پانے کی جستجو کے سفر پر گامزن ہیں، اور ہماری مقصدیت اللہم انت مقصودی و رضا کا مطلوبی ہے۔ ہمارا مقصد اللہ کو پانا ہے اور اس کی رضا ہمیں مطلوب ہے۔ تو ضرور سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی اس خوبصورت زندگی کے معاملات سے ہم بہت کچھ سیکھیں گے۔ سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی والدہ ماجدہ بھی ایک ولی کاملہ تھیں، اور آپ کے والد بھی ایک ولی تھے، اللہ کے دوست تھے۔ بہت آپ کی بچپن کی عمر میں ہی آپ کے والد محترم کا انتقال ہو گیا، تو آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو کسی ایک اللہ کے بزرگ کے پاس پڑھنے کے لیے بھیجا، علم حاصل کرنے کے لیے بھیجا، علم معرفت حاصل کرنے کے لیے بھیجا۔ تو آپ وہاں پر علم معرفت حاصل کر رہے تھے اور ان بزرگوں سے پڑھ رہے تھے، تو وہاں آپ نے سورہ لقمان کی ایک آیت مبارکہ پڑھی، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ واپس اپنے گھر تشریف لائے اور اپنی والدہ ماجدہ سے فرمایا کہ امی جان، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا، تو میں دو یہ کام اکٹھے نہیں کر سکتا، یا تو میں کامل طور پر اللہ کا شکر ادا کروں گا، یا پھر میں آپ کے معاملات آپ کے ساتھ رہ کر آپ کی خدمت کر سکتا ہوں۔ تو لہٰذا یا مجھے اللہ سے مانگ لیجئے کہ میں آپ کے پاس رہوں، یا پھر مجھے اپنے حق سے آزاد کر دیجئے کہ میں فقط صرف اللہ کی ذات کو پانے کی جستجو میں رہوں اور اسی کا شکر ادا کروں۔ تو آپ کی والدہ ماجدہ بھی ایک ولی کاملہ تھیں، اور وہ آپ کے اندر کی تشنگی اور اللہ کے قرب کو پانے کی جستجو کو سمجھ گئیں۔ تو انہوں نے کہا، بیٹا میں تمہیں اپنے حق سے آزاد کرتی ہوں، جاؤ اللہ کی تلاش میں، اللہ کو پانے کی جستجو میں جاؤ، جو تم اللہ کو پانا چاہتے ہو اس کے لیے جاؤ، سفر کرو۔ تو سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی والدہ ماجدہ کو چھوڑا اور وہاں سے نکلے اور جنگلوں کی طرف نکل گئے۔ وہاں سخت مجاہدات کیے، ریاضات کی، 170 اولیاء عظام سے آپ نے فیض کامل حاصل کیا، جن میں سر فہرست باطنی فیض جو ہے سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے آپ کا وہ ہے کہ آپ کی جو باطنی تربیت ہے وہ انہوں نے فرمائی۔ آپ تقریباً 30 سال جنگلوں میں آپ نے سفر کیا، وہاں پہ ریاضات کی، مجاہدات کیے، اور ان معاملات کے اندر رہے اور اللہ کو پانے کی جستجو میں رہے۔ آپ کے ایسے سخت نفس کے خلاف مجاہدے ہیں جس کو سن کر انسان کا دماغ معوف ہو جاتا ہے۔ آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ اپنا ایک مجاہدہ بتائیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نفس کو کہا کسی عبادت و ریاضت کے لیے، اور اس نے اس کی نفی کی، تو میں نے 1 سال تک اپنے نفس کو پیاسا رکھا۔ جو یہ آج کے دور کے اندر ایسے کوئی معاملات ممکن نہیں ہیں، وہ ان بزرگوں کی توجہات تھیں اور ان کا ایک معاملہ تھا مجاہدے کا، وہ ایک جس طریقے سے اللہ کو پانے کی جستجو میں تھے۔ ہر کیف المختصر کہ سیدنا بایزید بسطامی کی عمر تقریباً آپ کو اللہ کو پاتے پاتے آپ کو پانے کی جستجو 40 سال تک رہی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس دوران میں فنا فی رسول بھی ہوا، فنا فی اللہ، اللہ کی ذات میں فنا ہو گیا، اور آپ اللہ کی ذات میں فنا ہوئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے معاملات جب آپ پہ کھلے، کشف کے ساتھ آپ کے معاملات اور آپ کی ذات کی جو پرواز تھی اللہ کی طرف جب ہوئی، تو جب اب اللہ کے قرب میں پہنچے تو آپ اللہ کے قرب سے آگے حضور پاک کی مجلس تک بقا پانا چاہتے تھے۔ جب آپ نے وہاں سے تھوڑا سا آگے سفر شروع کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، نہیں بایزید، ابھی تم خام ہو، ابھی تمہارا وہ معاملہ نہیں کہ تم میرے محبوب کی بارگاہ تک رسائی حاصل کر سکو۔
اس بقائیت میں بقا بالرسول ہو سکو، ابھی تم خام ہو، ابھی تمہارا وہ معاملہ نہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دم سے میری تو 14 طبق روشن ہو گئے کہ 40 سال اللہ کی ریاضت مجاہدہ، اللہ کے لیے گھر بار چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا، اتنے اولیاء اعظام کے پاس فیض حاصل کیا، سارے معاملات کیے، اور جب اللہ کا قرب پا کر اگلی منزل کی طرف بڑھنے لگا، حضور پاک کی مجلس میں پہنچنے لگا، تو کہا گیا کہ نہیں ابھی تم خام ہو۔ تو آپ کو ایک دم سے آپ کے معاملات، بس آپ وہاں کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے، کیا کرتے وہاں پر؟ تو آپ وہاں سے پھر وہیں ان جنگلوں میں سے گزرتے گزرتے آپ کہیں واپس آ رہے تھے، تو ایک دم سے آپ بستام میں، اپنا جو علاقہ تھا بستام، وہاں سے گزرے۔ ماں کی یاد آئی، ماں کی یاد نے ستایا کہ میں اپنی والدہ، تو دل میں آیا، رات کا وقت تھا اور آپ اپنے گھر کی طرف چلے۔ جیسے ہی گھر کے قریب پہنچے تو یہ سوچا کہ ساری عمر اپنی والدہ کو تو کوئی سکھ نہیں دے سکا، چلو انہوں نے مجھے اپنی حق سے آزاد کیا، لیکن میں تو انہیں کوئی سکھ نہیں دے سکا۔ اب یہ رات کا وقت ہے تو میں اس وقت اپنے گھر کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا تو میری والدہ کی نیند میں خلل پڑے گا۔ تو آپ اسی اثناء میں اپنے گھر کی دیوار کے ساتھ بیٹھ گئے وہاں پر، اور وہاں پہ بیٹھ کر آپ اپنی والدہ کے اٹھنے کا انتظار کرنے لگے کہ ضرور آپ کی والدہ بھی پھر ولی کاملہ تھیں۔ وہ صبح تہجد کے وقت جب اٹھی اور جب وہ آپ کے گھر کے ساتھ جو بھی پانی کا معاملہ تھا، وہاں سے گھر کے اندر سے پانی باہر آیا، اور پانی باہر آیا اور آپ نے جب یہ دیکھا کہ اب میری والدہ ماجدہ جاگ چکی ہیں، تو آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے آواز آئی والدہ کی کہ با یزید میں آ رہی ہوں، ٹھہرو میں دروازہ کھول رہی ہوں۔ والدہ اپنے بیٹے کے دستک کو بھی پہچانتی ہے۔ تو آپ کی والدہ آئی، انہوں نے دروازہ کھولا آپ کے لیے، اور جیسے ہی اپنے بیٹے کو دیکھا، جنگلوں میں اتنی ریاضات کی تھی، اتنے مجاہدات کیے تھے، بال بکھرے ہوئے، کپڑے پھٹے ہوئے، اور ایسے معاملات دیکھ کر آپ کو فرمایا کہ میرا بیٹا با یزید، فوراً اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لیے کہ مالک میں نے اپنے بیٹے کو تیرے قرب پانے کے لیے بھیجا تھا، 40 سال سے یہ تیرے لیے تیرے قرب کو پانے کی جستجو میں ہے، ابھی تک تو نے اس پہ اپنا وہ قرب نہیں کھولا جس کی یہ جستجو میں ہے۔ آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو رواں ہوئے، اور اللہ کے حضور جیسے ہی والدہ نے وہ ہاتھ اٹھائے، سیدنا باجزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ 40 سال کی ریاضت مجاہدات وہ سارے ایک طرف، جب میری والدہ نے وہ ہاتھ اللہ کے حضور اٹھائے اور وہ رو کر میرے لیے دعا کی، وہ تمام پردے، وہ تمام چیزیں جو مجھے میری راہ میں حائل تھیں، جو میں نہیں طے کر پایا تھا، وہ صرف ایک دعا کے ایک لمحے کے ساتھ ہی وہ ساری چیزیں طے ہو گئیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اس دعا کے ایک لمحے کے ساتھ ہی وہ ساری قربتیں طے کرا دی گئیں، وہ ساری منازل طے کر کے میں فنا فی رسول سے بقا بالرسول ہوا، فنا فی اللہ سے بقا باللہ ہوا۔ اور جب مجھ پہ یہ ساری کی ساری منزلیں کھلیں تو اس وقت میں نے جانا کہ یہ 40 سال میں اللہ کی تلاش میں نہیں رہا، بلکہ اللہ اصل میں میری تلاش میں تھا۔ تو آج اللہ نے مجھے پا لیا، میری کیا اوقات کہ میں اللہ کو پانے کی جستجو کروں، یہ اللہ ہی میری چاہت کے اندر تھا۔ تو یہ ہمارا آج کا ایک بڑا اہم موضوع تھا۔ اس میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ دیکھیں، ہم شیخ کامل کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں، شیخ کامل کے پاس جاتے ہیں، لیکن گھر کا جو شیخ ہے، جو ہمارے والدین ہیں، ان کو ہم راضی نہیں کرتے۔ بھئی پہلے صوفی وہ ہوتا ہے جو اپنے معاملات خلق اور خالق دونوں کے ساتھ درست کر لیتا ہے۔ پہلے تم خلق کے ساتھ اپنے معاملات درست کرو، اپنے گھر، اپنے والدین، اپنے بیوی بچے، بہن بھائی، ان کے ساتھ اپنے معاملات کو بہتر کرو، پھر جاؤ کسی شیخ کے پاس، دیکھو پھر کیسے اللہ تمہیں نوازتا ہے، ان کے ذریعے سے ایسے نوازے گا کہ معاملات میں سوچ سمجھ ہی تمہاری وہاں پہ موف ہو جائے گی۔ لیکن اس سے پہلے یہ ضروری ہے کہ اپنے معاملات خلق کے ساتھ ٹھیک کرو۔ خلق میں سب سے پہلا حق تمہارے والدین کا ہے، اپنے والدین کے ساتھ اپنے معاملات بہتر کرو، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ کسی کی دل آزاری نہ کرو، ان کے ساتھ معاملات ٹھیک کرو، پھر اللہ کو پانے کی جستجو کرو۔ کام ہم نے رکھا صرف اذکار سے، تیری تعلیم اپنائی اغیار نے،
حضور پاک ہم نے تو صرف اذکار سے ہی سمجھ لیا ہے کہ اللہ یہ اذکار میں ملتا ہے، نہیں، آپ کی تعلیمات پر کامل عمل سے ملتا ہے، اور حضور نے یہی تعلیمات دی ہیں۔ آج کے دور میں آپ کو فناف رسول، بخاب رسول ہر گلی گلی میں ملیں گے، یہ کوئی اتنا عام معاملہ ہے، یہ کوئی اتنی عام سی بات ہے کہ ہر ایک شخص نے اس کو مذاق بنا لی ہے؟ کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ بہت ہی خاص الخاص معاملہ ہے، یہ خاصوں کا کام ہے، اور یہ کام اتنا آسان نہیں ہے، یہ اپنی ذات کو فنا کرنا پڑتا ہے، اپنے نفس کے خلاف چلنا پڑتا ہے۔ ہم ذرا سی بات کے اوپر برداشت نہیں کر پاتے، ذرا سی بات اپنے نفس کے خلاف ہو جائے ہم ساری چیزیں چھوڑنے کو تیار ہیں۔ آپ میں ہمارے نفس کے خلاف ذرا بات کر کے تو دیکھیں نا، پھر ہم کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں؟ ویسے تو ہم بہت ہی عبادت گزار نیک معاملات میں ہیں، لیکن ایسی کوئی معاملات نہیں ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سیدنا بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جو کامل فیض آ رہا ہے اس میں سے حصہ عنایت کرے، اور آپ کو اور مجھے آپ جیسی ہی زندگی گزارنے کی توفیق دے جیسے آپ نے اپنی والدہ ماجدہ کی۔ پھر لاسٹ میں تھوڑی سی بتاتا چلوں کہ پھر آپ حج کے لیے تشریف لے گئے سیدنا بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ کسی نے کہا کہ حج کے لیے حضور پاک کے روزہ مبارک پہ بھی چلتے ہیں حج کے لیے؟ آپ نے فرمایا میرا یہ ایمان گوارا نہیں کرتا کہ میں حج پہ بھی جاؤں اور وہاں سے میں حضور پاک کے پاس، میں پہلے حج پہ علیحدہ جاؤں گا، پھر حضور پاک کے پاس علیحدہ حاضری دوں گا۔ اب حج کے لیے علیحدہ تشریف لے گئے، پھر وہاں سے واپس آئے، پھر حضور پاک کے پاس تشریف لے گئے۔ جیسے ہی روزہ مبارک کو دیکھا، آپ کا عشق کمال تھا، جیسے ہی روزہ مبارک کو دیکھا بے ہوش ہو گئے۔ حضور پاک تشریف لائے، آپ نے سیدنا بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا اے بایزید، تیری حاضری ہمارے پاس ہو گئی ہے، جا اب اپنی والدہ کی خدمت کر۔ قربان جاؤں حضور پہ، نہیں فرمایا کہ تو یہیں ہمارے روزے پہ بیٹھ جا، یا یہ کر لے، یا وہ کر، فلاں کر، نہ کو پتہ تھا، حضور کو پتہ تھا ان کو کس چیز کی ضرورت ہے، کہا کہ جاؤ اپنی والدہ کی خدمت کرو۔ تو آج ہم کیوں محروم ہیں؟ ہم ذکر، اذکار، نماز، یہ ساری چیزیں کرتے ہوئے بھی کیوں محروم ہیں؟ کیونکہ ہم نے حضور کی تعلیمات کو نہیں اپنایا۔ آج اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سیدنا بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ پہ اترنے والے اس کامل فیض کے صدقے ہم تمام کو حضور پاک کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق مل جائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اچھی بات کو سن کر دوسروں تک پہنچا دینا بھی صدقہ جاری ہے، کہ کسی کا تو دل بدل جائے گا نا، ہماری اس چھوٹی سی بات کے ساتھ، چھوٹی سی کوشش کے ساتھ کسی کا دل بدل جائے، وہی ہماری آخرت کے لیے اللہ کے حضور ہماری سرخ روح ہونے کے لیے کافی ہے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔